درس فی اثبات الوزن یوم القیامہ سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ سورۃ الاعراف میں جیسے ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ تھا رسالت کا، اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے حروف مقطعات کے بعد ارشاد فرمایا کہ کتاب انزل الیک، کہ ہم نے کتاب جو آپ کی طرف اتاری ہے۔ تو جب کتاب کا اترنا ثابت ہوا، حضور کی رسالت خود بخود ثابت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ بالکل نہ گھبرائیں اور دل میں تنگی محسوس نہ کریں کہ اس کے بیان سے جو مخالفت ہوگی اور جو مشرکین استہزاء کریں، آپ کوئی غم نہ کریں۔ اور آپ کا وظیفہ بھی یہ ہے کہ لتنذر بہ، قرآن کے ساتھ ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرائیں، اور وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے تذکیر ہے، ہدایت ہے، ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اے لوگو اسی کی اتباع کرو جو اللہ نے تمہاری طرف تمہارے رب نے اتارا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، اتباع نہ کرو۔ لیکن قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر تحدیدات اور تخویفات کا بیان آیا تھا کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں جو ہم نے ہلاک کر ڈالی۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، آیا ہمارا عذاب، وہ سو رہے تھے، مزے سے عذاب آیا اور ختم، یا دوپہر کے قیلولے میں تھے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ اب جب عذاب ان پر آ گیا، اب ان کے پاس اور کوئی بات ہے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ لیکن اس وقت اعتراف کرنا یا توبہ کرنا جب عذاب نازل ہو جائے پھر قبول نہیں ہوتی ہے توبہ۔ اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے پاس جب پیغمبر آئے تو تم نے کیا کیا، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ امت نے کیا جواب دیا۔ اس لیے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے
ماذا اجبتم المرسلین، جب میرے پیغمبر آئے دعوت دی تو تم لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ سب پیغمبروں کو اکٹھا فرمائیں گے اور پوچھیں گے ہاں بتاؤ کیا تمہیں قوم نے کیا جواب دیا؟ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے کمال علم کا ذکر فرمایا فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، یعنی قیامت والے دن ہم کتاب رکھیں گے، ہم ان پہ ساری ان کی حکایات بیان کریں گے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور جب وہ کچھ کر رہے تھے دنیا کے اندر جو بھی ان کا عمل تھا ہم اس سے غائب نہیں تھے، بلکہ ہم ہر چیز پہ موجود تھے، ان کے ذرے ذرے کو ہم جانتے تھے، کیونکہ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ قد احاط بكل شيء علما، اور جیسے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو۔ لیکن یہ معنی سمجھ لو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا معنی یہ نہیں نعوذ باللہ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یا جیسے شیعہ کا اور حلولیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئے ہیں، یا جیسے بہت سارے اہل بدعت اور اہل احداث کا عقیدہ ہے کہ میرا مرشد جو ہے اس کے اندر خود خدا اندر سے بولتا ہے۔ اسی لیے وہ مشہور ہے نا کہ منصور نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا منصور تھوڑا کہہ رہا تھا، اس کے اندر خدا بول رہا تھا۔ تو ان عقیدوں میں آ کے امتیں جو ہیں برباد ہو گئیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کو کہتے ہیں معیت علمی، یعنی ہر چیز میرے علم میں ہے، جب میرے علم میں ہے تو میں ساتھ ہوں، اگر علم میں نہ ہو تو ایک چیز قریب بھی ہو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے آگے کوئی چیز چونکہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور ایک معیت ہوتی ہے نصرت کی، کہ جب اللہ کسی کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ میرے آقا نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا حضرت ابوبکر سے لا تحزن، کیوں غم کرتے، ان اللہ معنا، اللہ جو ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ معیت نصرت ہے، یا معیت علم ہوتی ہے یا معیت نصرت ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ خدا کسی کے اندر نہیں اترتا، خدا کسی کے اندر حلول نہیں کرتا، انسان تو اس کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا، تو خدا کی ذات کو کیسے برداشت کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن ایک تجلی ڈالی پہاڑ پہ تو ریزہ روزہ ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جاہلوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، اللہ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھ لیا، اور آج کے سبق میں اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اب سمجھیں، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن والوزن یومئذ، یعنی وزن قیامت کے دن جو ہے وہ حق، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی تولیں کم پڑ گئیں وہی لوگ ہوں گے جو گھاٹے میں پڑے، اور وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، اور نتیجہ ان کے لیے جہنم ہوگا۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ وزن سے کیا مراد؟ اس لیے کہ بہت سارے فرق باطلہ، فرق ضالہ، معتزلہ اور بھی کئی فرقے ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی وزن ہوتا ہے کسی چیز کا جو جواہر ہو، اعراض کا کیا وزن ہے؟ ہم نے کہا ہم نے مثلا عمل کیا دنیا میں، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی، ختم۔ وزن کس بات کا ہوگا؟ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، یاد رکھو، فرق معتزلہ میں، فرق ضالہ میں، جو وزن کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وزن کا معنی جو ہے نا، یہاں وزن کیا معنی کہ عدل ہوگا،
یہ نہیں ہے کہ بھی کوئی حقیقت وزن ہوگا، نہیں، وزن کس بات کا ہوگا؟ اور وزن ہوتا ہے جواہر کا، اعراض کا تو نہیں ہوتا۔ کوئی چیز ہو نا جواہر پر مثلا یہ چیز ہے محسوس ہے، اس کا تو وزن ہو سکتا ہے، لیکن ایک کچھ نہ ہو تو جو عمل میں نے 2 سال پہلے کیا تھا اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو وہ وزن کے بھی منکر ہو گئے اور قرآن کے منکر۔ یاد رکھے، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ وزن ہوگا تو نعوذ باللہ اس سے تو اللہ کی جہالت معلوم ہوتی ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وزن کریں گے، تولیں گے کہ کس کے عمل بھاری ہیں کسی کے بھاری نہیں ہے، اس کا معنی خدا کو پتہ نہیں ہے۔ تولتا وہی ہے بھی، دیکھو 20 سیر ہے یا 21 سیر ہے، جس کو پتہ ہو پھر وزن کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم وزن مان لیں تو اس سے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا کی جہالت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کتنا وزن ہے۔ تو اس طرح انہوں نے عقلی طور پہ شکوک و شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کے اگر ایسا کرو گے تو پھر تو ہر چیز کا انکار کرنا پڑے گا۔ بھی جب اللہ کو علم ہے پھر فرشتے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نام اعمال لکھیں گے؟ جب اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو پھر ان چیزوں کی اور نام اعمال کی اور قیامت میں وزن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ یہ باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے قرآن میں یا فرمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی چیز ثابت ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو مانا ہے ہماری عقل ناقص ہے، ہمارے عقل میں وہ چیز نہیں آ رہی۔ دیکھو نا جی، ایک سونے کے لیے پیمانہ ہوتا ہے جس پہ وزن کرتے، اس پہ اگر آپ 1 من لوہا رکھ دیں وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ہمارے عقل کا پیمانہ ہی چھوٹا ہے، اس میں وہ چیز نہیں آ رہی تو ہمارے عقل کا قصور ہے، یہ تو نہیں کوئی چیز غلط ہے۔ یہ سارا نظام کیوں ہوگا کہ کتاب ہوگی، گواہ ہوں گے، شاہد ہوں گے، وزن ہوگا، نام اعمال ہوگا، یہ ساری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں حالانکہ موجود وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ قیامت والے دن ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اور سارے پیغمبروں کی صداقت پہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ گواہی دیں گے۔ یہ سارا نظام کیوں ہے؟ اصل سمجھے مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے ان کے عقل اور ان کے علم اور ان کے عمل کے مطابق۔ مثلا دنیا میں ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے جاؤ اسٹامپ لے کے آؤ، اسٹامپ لکھواتے ہیں، اوپر گواہوں کے دستخط لیتے ہیں، اس لکھنے والے کے دستخط لیتے ہیں، ٹائم یہ وہ فیس ادا کرتے ہیں، گورنمنٹ کے طرف سے باقاعدہ رجسٹر کے بعد جمع کرواتے ہیں، درج کرا دیے کہ نظام ہے ہمارا عالم میں، دنیا میں۔ اسی طرح ہم اگر کوئی چیز بیچتے ہیں تو ہم وزن کرتے ہیں، اسی طرح ہم اگر کوئی معاملہ مقدمہ عدالت میں لے جاتے ہیں تو مدعی دعویٰ کرتا ہے تو قاضی کہتا ہے کہ البینۃ علی المدعی، بھی پہلے گواہ لے آؤ کہ تم سچے ہو۔
اگر مدعی گواہ نہ لے آئے تو مقدمہ ختم. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زرہ تھی، وہ کسی طرح اللہ عالم چوری ہو گئی، بک گئی، اور آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھی تو اس کو پکڑ لیا کہ یہ زرہ تو میری ہے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی نہیں. حضرت نے اپنے اس دور کے جو قاضی تھے، قاضی شریح، ان کی کورٹ میں جا کے دعویٰ کیا. اب دیکھیں، حالانکہ خود خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، یہ حکم نہیں تھا کہ مارو اس کو ڈنڈے اور چھین لو. نظام ہے، عدالت ہے. کورٹ میں دعویٰ کیا قاضی شریح کی خدمت میں، اور قاضی صاحب نے کہا حضرت آپ ماشاء اللہ خود فقیہ ہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے تو گواہ لے آئیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک گواہ جو ہے وہ تو میرا بیٹا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ. کیونکہ گھر کی چیزوں کو گھر والے جانتے ہیں نا، اب میرے کپڑوں کو باہر والے تو نہیں جانتے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے بیٹے کی شہادت تو میں قبول نہیں کرتا، بیٹا تو باپ کے حق میں بات کرتا ہی. کتنا بڑا انصاف ہو رہا ہے کہ خلیفہ وقت کورٹ میں کھڑا ہے اور قاضی کہہ رہا ہے کہ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ علی بھی سچا، حضرت حسن بھی سچا، لیکن اجازت نہیں دیتا اسلام لازمی گواہی ہو. تو انہوں نے کہا اچھا ایک میرا ملازم جو ہے نا، خادم جو ہے، عبد جو ہے کمبر، اس کو بھی پتا ہے، وہ ذرا پہچانتا ہے. انہوں نے فرمایا حضرت اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، وہ تو آپ کا غلام ہے، نوکر کو جیسے حکم دیں گے وہ بات کرے گا. اس کے علاوہ کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ کا دعویٰ خارج. یہودی خوش ہو کے باہر نکل گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی باہر آئے اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دور میں بھی ایسے قاضی موجود ہیں جو اپنے خلیفے کو ایک انسان سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سمجھتے. تھوڑی دیر گزری، وہ یہودی روتا ہوا آیا اور اسے کہا علی پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام میں انصاف اور عدل ہے کہ نہیں، ورنہ یہ زیرہ تو آپ کی ہے. اس نے زرہ بھی واپس کی اور اسلام بھی قبول کر دیا. اس واقعوں کو دیکھ کر کہ اسلام میں اتنا بڑا عدل ہے کہ کوئی خلیفہ ہے یا کوئی بادشاہ ہے، عدالت کی نظر میں سب برابر ہے. تو اب یہ چونکہ ایک دنیا کا معاملہ، اس میں گواہ بھی چاہیے، مدعی بھی چاہیے، جج بھی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی ریکارڈ ہے تو کہے گا بھی کوئی تحریر ہے تو پیش کرو. تو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان کے عقل کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ تولنے سے اللہ کو نہیں، بندوں کو معلوم ہوگا کہ تمہارے عمل بھاری ہیں یا بھاری نہیں ہے، اللہ تو جانتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہاں جو نامہ اعمال ہوگا، حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمائیں کہ میرے بندے خود اپنے نامہ عمل کو پڑھو، تم نے کیا 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 ہے دنیا میں. اور اسی طرح مومن جو ہیں ان کو داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور کافر جو ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا نامہ عمل. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بلائے گا آ جاؤ آ جاؤ، میرا نتیجہ آ گیا ہے، یہ پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور حساب ہونا ہے، اس لیے میں نے اچھے عمل کیے. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب بہتر زندگی ہے، جنت مل گئی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا ہائے کاش مجھے یہ نہ ملتا تو بہتر.
اس سے بہتر ہے کہ اس میں تو سارے لکھے ہوئے ہیں ہمارا، اس کو پتا ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا کمال عدل ہے کہ اسی طرح انصاف کریں گے کہ باقاعدہ گواہ بھی ہوں گے، اعمال بھی ہوں گے، وزن بھی ہوگا، اور پھر کامیابی ناکامی کے فیصلے ہوں گے، تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے اللہ کے عدل پر۔ یاد اچھا، اب وزن کیا ہوگا؟ اس میں دو قول ہیں صحابہ کے، یعنی جو بڑے بڑے علم والے صحابہ ہیں، مفسرین ہیں، ان کے دو قول ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے نا، مرنے کے بعد قبر میں بھی اور قیامت میں بھی کسی نہ کسی شکل میں آئیں گے۔ کیا بنا؟ ہم مر گئے، قبر میں چلے گئے، دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت آدمی قبر میں آ گیا، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ میں نے تو تمہیں کبھی، انہوں نے کہا کمال ہے، تمہارا فلاں عمل جو تھا نا، تم نے فلاں زمانے میں جو عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، وہ قبول ہو گیا تھا، اللہ نے تیرے عمل صالح کو میری شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تم اداس نہ ہو، میں تمہارے ساتھ رہوں۔ تو عمل کو کسی شکل میں بھیجا جائے گا۔ اب اللہ چاہے تو کسی انسان کی شکل میں بدل دے، اور اللہ چاہے تو کسی پرندے کی شکل میں بدلے، لیکن اس کو اچھا شکل دی جائے گی۔ اور اگر اس کے اعمال بھیڑے تھے، کفر تھا، شرک تھا، تو اس کے اعمال کو بھی پھر سانپ اور بچھو بنا کے بھیجا جائے گا۔ اور وہ ایسے یعنی زہریلے اور خطرناک ہوں گے کہ ان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شکل بنائی جائے گی نا، اسی کا وزن ہوگا۔ ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کو متصور کیا جائے گا، متشکل کیا جائے گا کسی صورت حسنہ میں یا قبیحہ میں، اور اس کا وزن۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جو نام اعمال ہیں نا ہمارے جن میں لکھے ہوئے ہیں عمل، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے عمرہ کیا، ہم نے حج کیا، ہم نے طواف کیا، ہم نے فلاں کیا، ہم نے فلاں کیا، یا ہم نے نعوذ باللہ یہ برا کیا، سب لکھا ہوا ہے، وہ نام اعمال جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اس کے گناہوں کے تو سجلات ہوں گے، یعنی بڑے بڑے دفتر ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مد بصرہ ہی، وہ دفتر اتنے لمبے ہوں گے جہاں تک نظر جاتی ہے، اور نیکیوں والی طرف جو ہے بطاقۃ صغیرۃ، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوگا، اور حکم ہوگا بھی وزن کرو، کہے گا یا اللہ آپ تو عدل والے ہیں، فضل والے ہیں، رحم والے ہیں، وزن کس بات کا؟ میرے گناہوں کے 90 دفتر بھرے پڑے ہیں اور نیکیوں کا اتنا سا ایک کاغذ ہے، وزن کیا کریں گے؟ معلوم ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے بالکل نہیں، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، میں اپنے بندے پہ کیوں ظلم کروں؟ لازم وزن ہوگا۔ کہے گا اللہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا جب وزن کریں گے تو اس کے ایک پلڑے میں وہ گناہوں کے دفتر رکھیں گے، دوسرے پلڑے میں وہ چھوٹا سا کاغذ رکھیں گے، وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا، دفتر سارے اٹھ جائیں گے۔ ایک تو حیران ہو گیا نا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، میں تو جنتی ہو گیا، اور دوسرا وہ کہہ گیا یا اللہ یہ کاغذ اتنا بھاری کیسے ہو گیا ہے کہ 90 دفتر اونچے ہو گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا پڑھ لو، تو پڑھے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ
الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ فرمائیں گے کہ وہ تیرا جو ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا تھا اس کی وجہ سے تیری نیکی بھاری ہو گئی اور تیرے گناہ جو تھے وہ ہلکے. لیکن یہاں بھی مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح سے. بعض لوگوں کو اس کے اندر بھی بڑا اشکال ہے. وہ یہ ہے کہ پھر اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہر بندہ یہ کہے گا کہ چلو جی گناہ کرتے رہو، نوے دفتر چاہے بھر جائے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں گے. جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں گے تو سارے گناہ اڑ جائیں گے. یاد رکھیں اس وجہ سے نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بھئی وہ ایک کلمے کی وجہ سے بخشا گیا ہے نا، اور نوے دفتر اڑ گئے ہیں تو ہم بھی جو مرضی آئے کرتے رہیں. بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، یہ بات نہیں ہے. پھر تو نمازوں کا کیا فائدہ اور روزے کا کیا فائدہ اور حج کا کیا فائدہ، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا. وہ معنی یہ ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور کافر تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو ابھی سکرات نہیں لگی تھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، موت آ گئی. اب نیکی کرنے کا تو اس کو موقع ملا ہی نہیں. اور یہ کہتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اس کے نوے دفتر جو بھرے ہوئے تھے وہ مٹ گئے کیونکہ اسلام لے آیا. یہ معنی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتے رہو اور گناہ کرتے رہو، یہ معنی نہیں ہے. بات سمجھو کہ جتنا بڑا گناہ کا کفر سے بڑا گناہ کیا ہوگا، لیکن جب آدمی اسلام لے آتا ہے تو پہلے گناہ ختم. ہاں حقوق العباد ختم نہیں ہوں گے. یعنی میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، دولت ہے، قرضہ ہے، وہ دینا پڑے گا. مر جائے اور ورثہ کو دینا پڑے گا، اس کی جائیداد سے دینا پڑے گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کافر بھی تھا اور بد کردار بھی تھا. تو 90 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھر گئے. اور جب موت کی گھڑی قریب آئی اور نزع سے پہلے، یاد رکھو جب آدمی کو نزع ہو جائے، سکرات لگ جائے، پھر کلمہ بھی اعتبار نہیں ہوتا، پھر کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا. معلم میں حدیث بخاری شریف صحیح حدیث، معلم یغرغر، جب تک بندے کو غرغرہ نہ لگے. کیا معنی؟ پانی ڈالو کر کے باہر نکل، اندر نہیں جاتا. اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب ایمان بھی قبول نہیں ہوگا. اسی لیے وہ حدیث مبارک جو ہے کہ میرے آقا اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے حقیقی چچا ابی طالب کے پاس جب آئے، ان کی موت کا وقت قریب تھا. ساری زندگی جس نے حضور پہ احسان کیا ہے، حضور پہ جان چھڑکی. ابی طالب نے حضور کے لیے اپنے پورے قبیلے کو چھوڑا، قریش کو چھوڑا، جنگیں لی، مخالفت قبول کی، لیکن حضور کی ساتھ نہیں چھوڑا. ان کی موت کا وقت قریب ہے اور رؤساء کفار قریش بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضور تشریف لے آئے. ابو جہل نے کوشش کی کہ حضور کو ابی طالب کے قریب بیٹھنے کا موقع نہ ملے، لیکن اس نے اشارہ کیا کہ آپ میرے قریب بیٹھے. تو حضور نے فرمایا یا ام قل کلمۃ نحاج بها عند اللہ. سیاہ کی صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے چاچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو. قل کلمۃ، ایک دفعہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلمانوں چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو، زبانوں پہ کلمہ چڑھ جائے تاکہ موت کے وقت بھی زبان پہ آخری کلام کیا ہو. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کل کلمتن، ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو. وحاج بہا عند اللہ، میں اللہ کے دربار میں آپ کی بخشش کے لیے جھگڑا کر سکوں. ناز ہے نا، اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ مقام نبوت ہے. اور دوسری بات یاد رکھو کہ کیا مانا اللہ کے آگے جھگڑو؟ جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، پھر جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ابو طالب کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو گیا. تو علماء نے فرمایا کہ حضور دیکھ رہے تھے ابو طالب اس مقام پہ پہنچ گیا تھا جہاں جا کے ایمان اور توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ ندم سکرات کی حالت میں آ گیا تھا. اس لیے حضور نے کہا کہ پڑھ تو نہیں، میں اللہ کو کہہ تو سکوں کہ پڑھا تو تھا کلمہ اس نے، چاہے بے وقت پڑھا. اس لیے کہا کہ احاج بہا عند اللہ. لیکن افسوس کی بات ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ ابی طالب نے کلمہ نہ پڑھا، بلکہ آخر میں یہ بھی کہا کہ انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا. اور اسی پہ مر گئے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ اعمال کے رجسٹر جو ہیں نا وہ تلیں گے، جیسے نیو رجسٹر ایک طرف تھا اور حدیث بطاقہ میں بطاقہ ایک طرف تھا. یہ دو قول ہو گئے. اور تیسرا قول یہ ہے، یاد رکھیں کہ اگر اعمال اور یہ چیزیں اعراض ہیں اور وزن جواہر کا ہوتا ہے اور اعراض کا نہیں ہوتا ہے تو یہ بات بھی یعنی مشکل نہیں ہے. اب دیکھیں نا جی، مثلا آج کل تو آپ ہوا کا بھی وزن کر دیتے ہیں، ہوا کہاں جواہر ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی کے اگلے ٹائر میں 30 پاؤنڈ اور پیچھے جو ہے 25 پاؤنڈ. ہوا کا وزن ہے باقاعدہ، پھر وزن چیک بھی کرتے ہیں کہ جی ہاں جی 30 پاؤنڈ ہے. تو اس کا معنی ہے کہ ہوا کا بھی وزن ہو سکتا. اچھا، اسی طرح ہمارے بدن کی حرارت جو ہے اس کا بھی تھرمامیٹر سے وزن ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو تو 104 کا بخار ہے. تو اب وہ بخار جو ہے وہ کون سا جواہر ہے جی؟ اچھا، اسی طرح ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی چیک ہو جائے، اور جی آپ کا بلڈ پریشر تو بڑا نعوذ باللہ ہائی ہو گیا ہے یا بالکل لو ہو گیا ہے، اوپر کا اتنا ہے اور نیچے کا اتنا ہے. اچھا، اسی طرح موسم کی حرارت و برودت اور ہوا کی تیزی رفتار اور نمی جو ہے اس کے لیے بھی مشینیں لگ گئی ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ جی کل اتنی رفتار سے تیز ہوا چلے گی اور کل فلاں علاقوں کے اندر جو ہے گرج چمک سے بارش ہوگی. تو اگر یہ چیزیں انسان بنا سکتا ہے اور ان سے ان چیزوں کا وزن کر سکتا ہے تو اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے وزن ہو جائے؟ کیا مشکل ہے؟ بندہ اگر ایسی، تو اس لیے ایمان رکھے کہ قیامت میں وزن ہوگا. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اور یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیں کہ انگریز کے قانون میں اور دنیا کے دساتیر عالم کے اندر عدد ہوتا ہے، وزن نہیں ہوتا. اسلام میں وزن ہوتا ہے، عدد نہیں ہوتا. بات کو سمجھو. کیا معنی؟
معنی یہ ہے کہ پوری دنیا میں الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ گنے جاتے ہیں کہ اس نے جناب 100 لیا اور اس نے 99 لیا، 99 والا ہار گیا، 100 والا جیت گیا. تو عدد ہوتا ہے، شمار ہوتی ہے کہ کتنے ووٹ لیے ہیں، اور اس شمار میں سب برابر ہیں. یعنی ایک طرف عالم ہے، ایک طرف جاہل ہے، ایک طرف فاسق فاجر کنجر ہے، اور ایک طرف ولی اللہ ہے. ووٹ برابر ہے، ماشاءاللہ عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے. انگریزوں کا انصاف دیکھیں نا کہ گدھا گھوڑا سب برابر ہے. وہاں گنے جاتے ہیں، اسلام میں گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں کہ کس کا عمل بھاری ہے. کیا مانا؟ ایک آدمی نے 10 طواف کیے ہیں لیکن سنت کے خلاف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے، اور استلام کیا ہوتا ہے، استقبال کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اجتباء کیا ہوتا ہے، رمل کیا ہوتی ہے، رکن یمانی کس کو کہتے ہیں، شامی عراقی کس کو کہتے ہیں، تو اس کا وزن نہیں ہوگا. جس نے سنت کے مطابق ایک طواف کیا ہے وہ وزن نہیں ہوگا. ایک آدمی نے 2 رکعات پڑھی ہیں لیکن انتہائی سنت کے مطابق، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کأنک ترا، گویا کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقین کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر عدالت میں کھڑے ہو، جج کے سامنے کھڑے ہو، گورنر کے سامنے کھڑے ہو، تمہاری تھوک بھی نہیں نکلتی، آنکھ کی پتلی بھی نہیں جھپکتی، اور خدا کے سامنے نماز میں کھڑے ہو تو ایک کھرک شروع ہو جاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر. اچھا اب تو گھڑی بھی دیکھ لیتے ہیں، موبائل بھی دیکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں کون سی نمازیں ہیں. رومال بھی بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ نماز میں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر اسی لیے عدد جو ہے، ورنہ عدد تو یزید کی بیعت زیادہ کر چکا تھا، لیکن مکے مدینے والوں نے بیعت نہیں کی تھی. ارباب حل و عقد جو ہیں وہ مکے مدینے والے تھے، اس لیے یزید کی بیعت کا اعتبار نہ رہا، ورنہ تو ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی تھی، ووٹ تو اس کے زیادہ تھے. لیکن اسلام دیکھتا ہے کہ ووٹ دینے والا کون ہے. اس کے نزدیک ارباب حل و عقد جو ہیں ان کا وزن ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ 100 جاہل کی رائے ہے، ایک طرف ایک عالم کی رائے ہے تو وہ بھاری ہے. اس لیے اسلام کے نظام میں وزن ہوتا ہے اور کفر کے نظام میں عدد دیکھا جاتا ہے. اور فرما دیا من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کی تولیں یعنی ہلکی ہو گئی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو گھاٹے میں رہے اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہم ثبت اعمالنا فی الموازین، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو، عورت پاک ہو نہ پاک ہو، یہ کلمہ پڑھتے رہا کرو. اس کلمے کے بڑے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملا اسی کلمے کی برکت سے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ یہاں جو KFC ہے جس میں وہ مرغی وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، حلال ہے یا بھائی؟ نہ میرا KFC کا دکان ہے، نہ میں نے کبھی بکرے منگوا کے بروسٹ بنایا ہے، مجھے کیا پتا حلال ہے کہ حرام ہے. کھانا تم نے ہے، تحقیق بھی تم کرو. اب یہ تو نہیں کھاؤ تم اور تحقیق میں کرتا پھر، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہو نا. ایک موٹی بات یاد رکھو، اگر گوشت ہو یا بکری ہو یا مرغی ہو یا بٹیر ہو یا تیتر ہو، اگر کافروں کے ملک سے آ رہا ہے تو اس پر اعتبار کوئی.
کیونکہ ایک تو وہ ذبح کو جانتے نہیں، دوسرا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ایک کیسٹ چلا دیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، اور جانور اسی طرح مشین پر پٹے پہ چلتا رہتا ہے اور کٹتا جاتا ہے، اس لیے ان کا تو کوئی اعتبار ہے۔ اگر آپ کو مرغیاں کھانے کا زیادہ شوق ہے، آپ کو اپنے ملک میں نہیں ملی ہے، تو یہاں کی جو وطنی ہے اور یہاں کی جو فقیہ کی ہے اور خلیج کی ہے وہ انشاءاللہ حلال ہے۔ یہ تحقیق کرنا آپ کا کام، مجھے کیا پتا وہ کون سا گوشت استعمال کرتے ہیں یا کون سی مرغیاں استعمال کرتے ہیں، اگر برازیل کی ہے تو مشکوک ہے۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے تو صدقہ کر دیں، جتنا اللہ توفیق دے، 5 ریال 10 ریال، کیونکہ فوراً آپ نے دھو ڈالے ہیں نا، اگر لگا رہتا تو دم پڑ جاتی۔ یہ بھی ٹھنڈا ہو گیا بھائی۔ وہ ہمارے شاہ جی تھے نا رحمت اللہ علیہ، تو وہ خطیب آدمی بھی تھے اور مست بھی تھے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی جو شربت گرم کر کے پیے اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو چائے ٹھنڈی کر کے پیے اس پہ لعنت ہے۔ چائے پینی ہے ٹھنڈی کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ شربت بھی نہیں ہے گرم کا کیا مطلب؟ ٹھنڈی کر کے شربت پیو۔ بڑے جلال میں آ جاتے تھے۔ ویسے تو خیر وہ کسی کی بنی ہوئی چائے پیتے بھی نہیں تھے، خود بناتے تھے۔ وہ ان کا ایک مزاج تھا نا جی، جیسے ابوالکلام کا تھا اسی طرح شاہ جی کا بھی تھا۔ ان کے ہاں حساب ہوتا تھا کہ اتنے منٹ میں جا کر پانی پکتا ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو پانی جل جاتا ہے، اگر اتنے منٹ سے کم ہو تو پانی کی مائیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ بڑا حساب کتاب کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جیسے مثلا تم نے چائے بنا لی، چائے بن گئی، اگر آگے جو چینک جس میں ڈال رہے ہو وہ ٹھنڈی ہے تو بس چائے اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی، بات ختم ہو، پینے کے قابل ہی نہیں۔ پہلے اس کو گرم پانی سے صاف کرو، اور اگر پھر تم نے پیالی میں ڈالی اور پیالی کو بھی گرم پانی سے آپ نے نہیں دھویا ہے تو پھر بھی آپ کی چائے برباد ہو گئی۔ اسی لیے دیکھیں نا بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں تو وہ جہاں دودھ الگ رکھیں گے، پتی الگ رکھیں گے اور گرم پانی بھی ساتھ رکھیں گے کہ ہر کپ میں آپ پھیرتے جائیں پھر چائے ڈالیں، تاکہ اس کا قوام جو ہے نا وہ قائم رہے۔ اگر قوام ٹوٹ گیا تو چائے کا مزہ تو ختم ہو گیا۔ اب خود اندازہ کریں ہم چائے پیتے ہیں یا کیا کوئی شیرہ پیتے ہیں؟ ابوالکلام نے تو لکھا ہے نا کہ چائے اصل میں چین کی پیداوار تھی، پھر وہاں سے لا کر انگریزوں نے اس کو انڈیا میں بھی کاشت کیا، چائے تو پیدا نہ ہوئی، اس کا ہم شکل ایک پودا پیدا ہو گیا، اسی کی پتی کو انہوں نے چائے بنا لیا ہے، ورنہ یہ چائے نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر اس انگریز نے ایک اور ظلم کیا کہ چائے کی خفت جو تھی، اس کی نزاکت جو تھی، اس کو دودھ کی ثقالت سے ثقیل بنا ڈالا، ورنہ چائے اور دودھ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا دودھ بھی نہ دودھ بھی ہو، چائے پینی ہے چائے پیو۔ اسی آپ نے دیکھا نہیں پٹھان کبھی دودھ والی چائے نہیں پی۔ اسی لیے آپ دیکھیں بخارا، سمرقند اور تاجکستان والے لوگ جو ہیں کبھی وہ دودھ والی چائے نہیں پی، خالص سبز چائے اور بغیر چینی والی۔ اچھا ان کے پاس سماوار بھی ہوتے ہیں جن میں پانی گرم ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا پھر ان کے پاس ایسی چین کے بھی ہے اصلی چینی کی کہ وہ بھی اسی کے اندر وہ لٹکتی رہتی ہیں، پھر وہ کوئلوں پر بھی اس کو دم دیتے ہیں۔ چائے ایسے تھوڑی بنتی ہے۔ میں روزانہ توبہ کرتا ہوں، دوسرے دن ویسے گناہ مشی ہو جاتا ہے، ہر دفعہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، جتنی دفعہ توبہ کرتا ہوں گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ میرا بھائی گزارش یہ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، کھلا ہوا، تو جب تک دروازہ کھلا ہے لاکھ دفعہ توڑو توبہ کرتے رہو، اللہ قبول کریں گے۔ لیکن کوشش یہ کرو کہ توبہ کیوں ٹوٹتی ہے،
اصل مصیبت ہوتی ہے کہ بعض بیماری آدمی کو لگ جاتی ہے نا، وہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو اپنے دوست بدل دو، اور ایک جہاں سوتے ہو نا اندھیرا نہ کرو، ایک ہمیشہ دروازہ تمہارا کھلا رہے. حمام میں بھی جاؤ تو دروازہ بند نہ کرو، بند کر کے تو وہ گناہ کرتا ہے نا وہاں بیٹھ کے. ان چیزوں پر احتیاط کرو، جب صحبت بدل جائے گی تو انشاءاللہ بچ جاؤ. میں امتحان میں اچھے نمبروں میں آنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دے. پھر وظیفے سے پڑھنا تھا تو کالج وغیرہ بنانے کی کیا ضرورت تھی، کتابیں لکھنے چھاپنے کی کیا بات. وظیفے پڑھتے رہتے مولویوں سے لے کر اچھے نمبروں سے پاس. امتحان میں محنت کرو، سبق یاد کرو. کوئی وظیفہ ایسا نہیں جو بغیر یاد کیے تمہیں کامیاب کرتے. وظیفے کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ رحمت کرے، اللہ تیرے دماغ کو قوت دے اور تیرے سینے کو کھول دے، آسانی ہو جائے. ورنہ محنت تمہیں کرنی ہوگی. اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو نام ہے یا قوی یا قوی یا قوی، ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے پڑھتے رہو اور حافظے کی دعا کرتے رہو تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اسی طرح قرآن پاک سمجھنے کے لیے بھی یہی پڑھتے رہو. یہ کہتا ہے جی کہ اگر عورت ایام حیض سے پاک ہو گئی، عمرہ ادا کرے، پورے ایک دن بعد پھر ناپاکی ظاہر ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ گزشتہ عادت 9 سے 10 دن ہے، اس دفعہ 7ویں دن سے کچھ نہیں. ہاں تو یہی ہے نا، اس نے عادت کے اندر ہی کر لیا ہے. اس کی عادت کے دن تھے 9 دن یا 10، اس نے 7ویں دن عمرہ کر لیا ہے. اس کا معنی اس نے حیض میں عمرہ کیا. وہ دم بھی ادا کرے اور توبہ بھی کرے کہ جان بوجھ کر اس نے ناپاکی میں عمرہ کیا. جب اس کو پتا ہے کہ میری عادت 9 دن ہے تو 7ویں دن پھر خون بند دیکھا سمجھا میں پاک ہو گئی. زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کروائیں بالکل نہیں. آپ اس کو پیسے دے دیں، اس کی مرضی جو کرے. تم کنٹرول کرو گے نہیں ان سے عمرہ وہ نہ جائے، پھر تو پیسے تمہارے ہوئے نا، اس کے تو نہ ہوئے. اس میں تو تبلیغ ضروری ہے کہ دوسرے کے ملک میں جائیں، تمہارے ملک سے نکل جائیں. شیعہ اور بریلوی کو سلام جو ہے بہتر ہے ان سے دور رہے. عورتوں کو آپ کی آواز نہیں جاتی، وہ بیچاری سننا چاہتی ہیں، تو بھائی میرے بس میں کیا ہے؟ دعا کریں کہ اللہ انتظامیہ کو ہدایت دے کہ وہ ایک مائکروفون اور لگا دیں. شیعہ جو ہیں رشتہ دار رواجن نیاز کا کھانا گھر پہ وہ نہ کھایا کریں. بس وہ کسی غریبوں وغیرہ کو جو بیچارے بھوک سے معذور ہیں ان کو دے دیا کریں. ان کی نیاز حسین اور نیاز کونڈے کے کھانے اور امام جعفر کی نیاز اور وہ ساری غیر اللہ کی نیاز ہے. امام بخاری نے امام صاحب سے روایات رکھے. امام بخاری تو بہت بعد کا آدمی ہے. امام بخاری نے تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے روایات لی. عبداللہ ابن المبارک جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں جو اسناد ثلاثی سے حدیثیں نقل کی ہیں 22، وہ ساری ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے. ہمارے ملک میں پیر صاحب ہیں اور اس کی عربی بالکل نہ کھایا کریں. یہ عرس جو ہے اس کا پتہ ہے آپ کو عرس کا کیا معنی ہے؟ عرس کا معنی ہے شادی، یعنی اس دن پیر صاحب کی شادی ہوتی ہے مرنے والے کی. اور کس سے شادی ہوتی ہے؟ عرس شریف، عرس، عروس، عریس، عریسہ، یہ تو شادی کے قصے ہیں. ہم نے
طواف شروع کیا، 2 چکر کے بعد نماز ہو گئی، نماز کے بعد پھر ابتدا سے طواف شروع کیا۔ اگر 3-4 چکر کر چکے ہو تو پھر اسی جگہ سے شروع۔ اہلیہ نے احرام اتارنے کے لیے بال خود کاٹ لیے، کوئی بات نہیں، عورت خود اپنے بال کاٹ سکتی ہے۔ اگر یعنی بال بڑے ہوں، اگر ہوں ہی شولڈر کٹ تو وہ کیسے کاٹے گی بیچاری؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر آپ کا حج بھی تو نہیں ہوتا، حج کرنے کیوں آتے ہیں آپ؟ حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں، خطبہ بھی یہی پڑھاتے ہیں۔ اگر ان کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں تو عرفات مینا کے خطبے اور حج کہاں سے جائز ہو گیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر شرک کے تھوڑے تھوڑے جراثیم بھی باقی ہوتے ہیں، اللہ ان کو آنے ہی نہیں دیتا۔ آ جائیں تو نماز ہی نہیں پڑھیں، جاؤ ہوٹل میں پڑھو، اپنی جماعتیں کرو۔ ہمارے ملک میں پشاور میں عید رمضان ایک دن آگے کر دیتے، یہ تمہارے ملک کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے وہاں چاند پہلے نظر آتا ہو، دیکھو نا یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کا اور ان کا جو مطلع ہے وہ برابر ہو، یہ مشکل تو نہیں ہے نا، یہ تو وہ جانے اور آپ جانیں، ہم ہمارے کہنے سے تو کچھ نہیں۔ ہم کہیں کہ جی نہیں آپ روزہ نہ رکھیں، اس دن جب چاند ہو گیا ہو تو ان کو ہم نے روزے سے محروم کیا نا۔ تو یہ مسئلے مقامی ہیں، قضیہ زمین برسر زمین، اس کو وہاں کے علماء ہی حل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جو مفتی صاحب ہیں نا وہ تم الٹے بھی ہو جاؤ کسی کی نہیں مانتے۔ پٹھان آدمی ہے بھائی، اس کو چاند نظر آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ ہم مدینے جا رہے ہیں، روضہ مبارک عورتوں کو پردہ کر کے جانا، عورتوں کو تو ہر جگہ پردہ کرنا چاہیے۔ مسافر کے لیے حرم میں باجماعت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، سنتیں معاف ہیں، پڑھو تو ثواب ہے۔ اگر آپ حرم کی عمرے کے لیے آ کے جماعت چھوڑ دیں تو پھر اس سے بڑی بد نصیبی اور محرومی کیا ہو؟ اور یار یہ پڑھا نہیں جاتا، اور مجھے مجبوری ہے کہ ہم میاں بیوی آئے عمرے کرنے کے بعد مدینہ شریف گئے، مدینے سے 2 روز پہلے بیوی کو ماہواری شروع ہو گئی، مدینے سے آتے ہوئے میری بیوی نے عمرے کی نیت تو کر لی، اور ہماری کل رات یا پرسوں رات فلائٹ ہے، تو جب تک عورت پاک نہ ہو اور عمرہ نہ کرے آپ نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ فلائٹ اپنی تبدیل کرا لیں، اور اگر ممکن نہ ہو تو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی انجیکشن لگوا کے خون کو بند کر دے، اور اچھی طرح پیڈ وغیرہ باندھ کے عورت عمرہ کر لے، اور ایک دم بھی دے کے وہ پلیتی کی حالت میں کر رہی ہے۔ کوشش یہی کریں فلائٹ تبدیل ہو جائے۔ عمرے کے اندر اگر طواف نہ کرو عمرہ نہیں ہوگا، صفا نہ دوڑو تو دم پڑ جائے گی، فرض چھوڑو گے عمرہ نہیں ہوگا، واجب چھوڑو گے دم پڑ جائے گی۔ یہ 1000 دفعہ ہو چکا ہے کہ ابھی عمرے میں صفا مروا واجب ہے، بال کٹانا واجب ہے، اسی طرح طواف فرض ہے۔ طواف عورت کو حجر اسود کا بوسہ دینا، یتیم کے اندر نفل پڑھنا جائز ہے، لیکن گزارش یہ رش کے دن ہے، عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، دھکے لگتے ہیں غیر محرم سے۔ احرام کو زمزم سے دھوئیں، کوئی حکم نہیں، کوئی حدیث مبارک نہیں۔ اگر شریعت کا حکم ہوتا تو صحابہ نہ دھوتے، چھوڑ دیتے۔ بعض لوگوں نے اپنا ایک عقل لڑایا ہوا ہے۔ اصل دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، ورنہ کوئی کفن فائدے نہیں دیں گے۔ رمضان میں فجر کی اذان میں پانی پیتے ہیں، بہرحال بہتر یہ ہے کہ اذان سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جائے۔
سجود سہو سے پہلے مجھے نہیں سمجھ آیا، دائیں طرف سلام پھیرنا صحیح حدیث میں ہے، دائیں طرف سلام پھیرنا مذکور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا بھئی آپ نے کیا پوچھا ہے، سمجھ ہی نہیں آیا تو میں جواب کیا دے سکتا۔ ایک آدمی احرام میں تھا، سو گیا، احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر کے کپڑے دھو کے اپنا عمرہ کرے، اس کے عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے طہارت کے لیے احرام اتار دیا، غسل کیا، وضو کے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی عمرہ بھاگ تھوڑا جاتا ہے، وہ آپ کی چادروں میں باندھا ہوا ہوتا ہے، جب چادر کھولیں گے تو عمرہ باندھ کھسک جائے گا۔ حمام کا دروازہ بند ہے، تم نہیں نکل سکتے تو عمرہ کہاں سے نکلے گا؟ سر مڈانا عمرہ کرنے کے بعد لازمی بات ہے، سر مڈائے بغیر احرام نہیں کھول سکتے، بال ہوں یا نہ ہوں سر مڈانا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ احرام کی حالت میں ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، خون نکل گیا، کوئی بات نہیں، خون بھی تمہارا نکلا ہے اور شریعت سزا بھی تم کو دے، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی ہے، سمجھا خون نکل گیا تو بس عمرہ گیا، عمرہ کہیں نہیں جاتا جناب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم